ویلکم بیک ناظرین. اب ذرا آتے ہیں جی استعفے کھیلا جا رہا ہے، جبکہ ایکچول بات یہ ہے کہ استعفے جو ہیں، استعفوں کا چیپٹر کل جیل میں باقاعدہ طور پہ اس کی تدفین ہو گئی ہے، اور وہ تدفین کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے مل کر. تو یہ بلاول بھٹو کو ذرا سنوائیے جی کہ ہم استعفے تو کیا سندھ اسمبلی بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. جمہوری قوتوں کے جو استعفے ہیں وہ ہمارا ایٹم بم ہے. اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کے بحالی کے لیے، عمران اور ان کے سہولت کاروں کو نکالنے کے لیے، پیچھے ہٹانے کے لیے، تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. استعفے اور سندھ اسمبلی جی. اب چوہے صاحب بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ سندھ اسمبلی توڑنے کی بات، استعفوں کی بات، لیکن 3 سیٹیں خالی ہیں سندھ اسمبلی کی. ایک ہے سانگھڑ اور ایک ہے ملیر اور ایک ہے عمر کوٹ. 3 ایم پی ایز مختلف وجوہات کی بنا پر یہ 3 سیٹیں خالی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے، تاج حیدر صاحب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو چٹھی لکھی ہے کہ اس کا الیکشن فی الفور کروایا جائے اور اس کا ڈیلے نہ کیا جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ 3 ایم پی ایز فوری طور پہ وہ واپس لانا چاہتے ہیں، کیونکہ 3 ایم پی ایز اگر شارٹ ہوں، 3 ووٹ آپ کے کم ہیں، تو سینٹ کے انتخابات میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، بلکہ 100% نقصان ہوگا اگر آپ کے 3 ایم پی اے جو ہیں وہ نہ ہوئے تو لہٰذا پیپلز پارٹی باقاعدہ طور پہ اب سینٹ کے ٹکٹوں کی تقسیم اور امیدوار فائنل کر رہی ہے، اور اپنا الیکٹورل کالج جو ہے، جس کو وہ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ ہم توڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کو پورا کر رہے ہیں. چوہے صاحب تو اس میں 2 ایڈ کر لینا. یہ خبر تو آپ دے رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو خبر ہے، جو بریکنگ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب باہر جو ہے فار دی کنزمپشن آف محترمہ مریم نواز یہ فرما رہے ہیں کہ ہم سندھ گورنمنٹ بھی ختم کرنے کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں، استعفے بھی دے دیں گے، اور امرتسر بھی فتح کرنے کے لیے مریم کے ساتھ مل کے جائیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وجوہات آپ کو پتہ ہے. سونے کی دیوار نہ ٹوٹی تارے توڑنے والوں سے. اینی وے تو اگلی سن لے. شہباز شریف صاحب کو انہوں نے یہ فرمایا ہے بلاول بھٹو زرداری نے کہ میں اور بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کے وہ استعفے دینے کو تیار ہیں، لیکن یعنی بلاول بھٹو زرداری کے والد آصف علی زرداری جو روئے رواں ہے، یعنی اگر کوئی پارٹی ہے تو وہ زرداری صاحب کی پالیسی پر چل رہی ہے. اب اس کو ہم نے بحث نہیں کرنا. ان کو انہوں نے کوٹ کیا بلاول بھٹو زرداری نے کہ میرے والد آصف علی زرداری استعفے دینے کے خلاف ہے، استعفے دینے کے خلاف ہے، 3 استعفے دینے کے خلاف ہے. نمبر 2، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا استعفے کلیکٹ کرنا اپنی جگہ، پریشر ٹیکٹکس اپنی جگہ، بلیک میلنگ اپنی جگہ، یعنی اپنا نیگوشیشن یا بات چیت کے لیے بارگیننگ بنانے کے لیے کہ ہم یہ بھی کر سکتے جی بارگیننگ. لیکن استعفے دینا انتہائی اقدام ہے، اور وہ اس وقت کیا جاتا ہے جب 100% یقینی ہو جائے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ ملے گا. آپ کے پاس یہی ایک ہتھیار ہے. اگر آپ اسمبلیوں سے بھی باہر ہو گئے تو پہلے ہی آپ پالیٹکس سے اور حکومت سے باہر ہے اور مقدمے فیس کر رہے ہیں ہم سب، تو ہمارا تو بٹھا بیٹھ جائے گا. یہ جو اب شہباز اور بلاول میٹنگ ہے، یہ بلاول اور مریم میٹنگ سے کہیں یوزفل اور فروٹفل ہوئی ہے. کیوں کہ مریم کی کامیابی جو تھی، جو وہ یقینی بنا کے 100% بنا کے بیٹھی ہوئی تھی مینار پاکستان کہ ہم کامیاب جلسے کے لیے تختہ الٹ دیں گے عمران خان گورنمنٹ کا اور باقی جو استعفے لے لیں گے، وہ ان کو اپنی شرمندگی جو ہے وہ آگے آپ سے ڈسکس کریں گے. چوہے صاحب ہاں جی، یہ تو آپ کی خبر جو ہے اس کو وہی اسی طرح کی ملی جلی تھی کہ وہاں پہ باقاعدہ طور پہ اگر ہم سیاسی زبان میں کہیں تو سیاسی تدفین ہوئی ہے کل مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے کل بھی آپ نے یہ بیانیے کی کوٹ لکھپت میں. اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس دوران کوئی ٹیلی فون پہ بھی کچھ سخت زبان استعمال کی گئی، گلے شکوے کیے گئے. مولانا بھی الٹیمیٹم دے رہے ہیں ود ان پی ڈی ایم.
ابھی اور سن لے، مریم صاحبہ نے یہ پرائیویٹلی ایکسیپٹ کر لیا ہے، اعتراف کر لیا ہے کہ ہم مینار پاکستان کے نیچے جلسے میں اپنی توقع کے مطابق رزلٹس لینے میں ناکام رہے ہیں، اور اس کا انہوں نے سارا ملبہ نواز شریف صاحب کو جو انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے، شہباز شریف اور ان کا کیمپ جو ہے، ایک تو شہباز شریف صاحب جب جیل سے آئے عدالت میں انہوں نے کوئی سٹرونگ میسیج نہیں دیا کہ جلسے میں جوک در جوک جائیں اور اس کو کامیاب بنائیں، ایسا انہوں نے کرنے سے انکار کیا ایک بات۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ لیڈرشپ کے لیے، گائیڈنس کے لیے، ڈائریکشن کے لیے میاں شہباز شریف اور فیملی کی طرف دیکھتے ہیں، ان تمام لوگوں نے جلسے کو ناکام بنایا اور مریم کے انیشیٹو کو اپنے لیے ایک پارٹی کے اندر اور خاندان کے اندر ایک بڑا چیلنج سمجھ کے اس کو ناکام بنانے میں 100% کردار ادا کیا۔ اسی تک نہیں رہا، مریم صاحبہ باہر تو بڑھ کے مار رہی ہیں، وہ 3 لاکھ بندہ، وہ 75 لاکھ بندہ، وہ ادھر بھی بندے، پیچھے بھی آگے بھی، میں نہ آ سکی، وہ نہ آ سکا، یہ نہ جا سکا جی، ناٹ ول اسٹینڈنگ کہ ان کے اپنی مرضی کے جو اینکر ہیں وہ کیا لکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں۔ انہوں نے اندر کہا، جملہ کوٹ کر رہا ہوں، کہ ہماری پارٹی مسلم لیگ نون کی لاہور کے جلسے کی وجہ سے بہت بڑی بدنامی ہو گئی ہے، اور ہمیں اس کا یعنی دیکھنا پڑے گا کہ کس نے کیا کردار کیا ہے، اور میں نے کسی کو نہیں چھوڑنا۔ اور کسی نے مثال سے کہا کہ جناب جن لوگوں نے سارا ناکام بنایا ہے وہ تو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی تو یہ مسئلہ ان کی حالت ہے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اصل میں یہ بہت بڑی کسی غلط فہمی، خوش فہمی میں مبتلا ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ تو کہتے ہیں کہ 4-6 لوگ، اور یہ کہتے ہیں جناب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں صرف 4 یا 6 لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔